شافع صاحب اور ظہیر صاحب اور کوثر صاحب، تمام صاحبان اور تمام ہمارے دوست جو آج اس محفل میں شریک ہیں، تو ابھی نجمہ کے سو میں ہم نے ایک 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی. میں اس میں اضافہ بھی کروں گا کہ ابھی جو واقعہ پیش آیا کشمیر میں، تو پہلگام کے شہیدوں کی سوگ میں بھی ہمیں یہی کام کرنا چاہیے. جی یہ ضروری تھا اور ریلیونٹ بھی. لیکن جس کتاب پہ ہم گفتگو کریں گے اس وقت، وہ اس کا بہت بڑا حصہ اس کی آوازوں کا اور اس کی خاموشیوں کا اور ان دونوں کی کشمکش کا، اس کی پیدائش یا اس کی جائے پیدائش وہ حالات ہیں سماجی اور سیاسی اور وجودی جن کے نتیجے میں یہ قتل ہوئے. تو اس پورے سب کانٹیننٹ لیول پر، اور اس کو ہم گلوبل لیول پر بھی لے جا سکتے ہیں کہ جو چیخیں اور جو آوازیں، جو شور اور شور نہ کر پانے کی خاموشی جو خورشید اکرم کی نظموں میں پائی جاتی ہے، اس کی جائے پیدائش وہی ہے. جو پچھلے ہم اس کو بہت پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں، جب سے آدمی پیدا ہوا ہے اور جب سے آدمی کی تقدیر پیدا ہوئی، جب سے تاریخ پیدا ہوئی. لیکن ہمیں ابھی یہ ایک افتتاحی تقریب میں اور ہم ایک تعارفی تقریب میں ان تمام چیزوں پر تفصیلات میں نہیں جائیں گے. خورشید کے بارے میں کچھ لفظ میں بولوں گا شروع میں. یہ بہت ہی انٹینس اور بہت ہی کنسرن اور بہت انوالوڈ آدمی ہے. 20-25-30 سال کی رفاقت جو ہمارے ساتھ کی ہے، اس میں جب ان سے پہلے بار ہمیں ملا تھا تو یہ ہر چیز پہ مطلب اس زمانے میں ترقی پسند تحریک کے جو باقیات تھے ان میں ہم ان کو شمار کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ کنسرن تھے، اور سماجی شعور اور سیاسی شعور اور جو کچھ ہو رہا ہے باہر اپنے، وہ کتنا اس میں کیا کشمکشیں ہیں اور کیا، تو ان کو کس طرح سے بیان کیا جائے. اور دوسری طرف ہمارا معاملہ بہت ہی دوسری قسم کا تھا، اس کا ایک طرح سے الٹ کہ ہمیں سماج نظر نہیں آتا، نہ آ پاتا ہے. لیکن ایبسٹریکشنس ہیں سارے. تو دھیرے دھیرے ہم نے ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی کہ ان کے یہاں لفظ کے سائے بھی نظر آنے لگے. سماج کا جو پریشانیاں ہیں وہ بھی سمجھ میں آنے لگی. سماج نام کے اندھیرے میں جو شبیہیں ابھرتی ہیں، جو آوازیں، وہ سب چیزیں بھی ان کے یہاں گھر کرنے لگیں اور ان کا وجود بہت کھلنے لگا، کھلنے بھی لگا اور کھلتا ہوا نظر آنے لگا. تو ایک سمائی پیدا ہوئی وہ ہمارے لیے. اس میں خالد جاوید بھی نئے نئے آئے تھے دہلی میں، تو ان کی صحبتوں کا بھی شاید کچھ اثر ہوا ہوگا. تو ہم نے اس خورشید کو نمو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نمو کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کے یہاں وسعت پیدا ہوئی، ان کے پرسپشنس میں، ان کے محسوسات کی تیزی اور جو تراری تھی وہ سب برقرار رہی. لیکن
ان کو سمجھنے کی کا عمل تیز ہو گیا، اپنے آپ کو سمجھنے کا اور اپنے آپ کو پلیس کرنے کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں وہ جی رہے ہیں، جس سوشل کانٹیکس میں ان کا وجود سرگرم ہے اس دنیا میں، ان سب کو اپنے اندر، مطلب پہلے تو باہر باہر کا معاملہ تھا، سوچ ان کی فکر وہ اور ان کے جذبے، ان کے محسوسات، جسے ہندی میں ہم رسائن کہتے ہیں، وہ پیدا ہوا۔ ایک چیز مل کے جو ان کے وجود کے اور ان کی جو زندگی ہے اس کی جو پٹی پر چڑھی ہوئی کڑھائی تھی، وہ سب مل کے کچھ مختلف ایک چیز پیدا ہو گئی۔ تو یہ اس زمانے میں رافت البائی بھی اسی سب میں شامل ہے، جس میں ہم لوگوں کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہم باہر کی دنیا کو یا سماجی حقیقتوں کو یا سیاسی حقیقتوں کو اس طرح سے بیان میں لائیں۔ ایک طریقہ تو براہ راست اظہار کا، اور جیسے ہمارے یہ خورشید اکرم کی جو انٹینسٹی ہے اس کو، تو یا تو ہم پولیٹیکل ایکشن کریں اور دیواروں سے سر ٹکرائیں، لوگوں سے سر ٹکرائیں، یا پھر اگر شاعری میں اس کو ہم براہ راست اظہار کے پیرائے کو اختیار کریں تو پھر خود اپنی شاعری کے لفظوں سے ٹکرائیں، خود اپنے آپ کو بھی لہو لہان کریں گے، اور اس شاعری کو بھی، اس ادب کو بھی جو ہم پیدا کریں گے اس کو بھی لہو لہان کریں گے۔ کیا کیا جائے؟ اور بلکہ یہ ساری دنیا میں اس وقت 70s میں، یہ جب وہ نیا نیا ہاؤل آیا تھا گنزبرگ کا، تو اس زمانے میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جب جدیدیت کی تحریک چل رہی تھی، براہ راست کے بجائے بالواسطہ اظہار پر ہم سب لوگ متفق تھے۔ وہی زمانہ تھا جب یہ تھوڑا سا پہلے کا زمانہ تھا جس میں مکتی بوٹ اندھیری میں جیسی نظم لکھ چکے تھے، اور ان کا سارا معاملہ بھی وہی تھا کہ اس بہت پیچیدہ، بہت فضول، بہت تکلیف دہ، بہت جابرانہ حقیقت کو کس طرح سے لفظوں میں لایا جائے۔ تو ہارڈ کور کمیونسٹ کارڈ ہولڈر، لیکن انہوں نے براہ راست اظہار کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے بہت پیچیدہ، اس لیے کہ ان کا جو تجربہ تھا وہ اتنا پیچیدہ تھا کہ وہ کہیں بہت استعارہ در استعارہ میں گئے، کبھی فینٹیسی میں چلے گئے، تو تمام چیزیں جو کنایے میں چلے گئے، جتنے بھی ٹولز ہو سکتے ہیں اس شعری اظہار کے، اس کو انہوں نے اختیار کیا اور اپنی شدت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہ تھا ہماری ہندی میں سب سے بڑے شاعر جو 20ویں صدی کے، انہوں نے یہ مسئلہ اپنے طور پہ حل کیا۔ خورشید اکرم کے یہاں میں نے دیکھا، مطلب اس کے پہلے جو ان کی شاعری نظمیں تھیں، وہ جب میں ایک بات بھی اور عرض کر لوں کہ نظمیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بڑے دل گردے کی بات ہے میرے لیے، اس لیے کہ میں ہارڈ کور غزل کا آدمی ہوں، اور کئی برسوں سے یہ چیز میرے لیے آزمائش کا موجب رہی ہے کہ غزل کے مقابلے میں نظم کو کس طرح سے اسٹیبلش مانوں اپنے لیے، یا پھر اب وہ تو ایک دوسری نظم ہے جو باقاعدہ نظم ہوتی ہے، نثر میں نظم جو ہے اس کو قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل رہا ہے، اور بعض معاملات میں اب بھی ہے، لیکن یہ جو پچھلی پیر کے کارنے میں ان کی نظمیں تھیں وہ ایک دوسری نوعیت کی چیزیں تھیں، وہ خالص اسٹیٹک اور وجودی سطح کی چیزیں تھیں۔ مسئلہ یہاں پیدا ہوا، اور اس میں خاص طور پہ 3-4 نظمیں جو شروع کی ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے کام وہی کیا جو بالآخر شعر میں کرنا پڑتا ہے۔
وہ ہے اپنا ایک آبجیکٹو کوریلیٹو ایجاد کرنا، تلاش کرنا، جس میں استعارہ بھی ہے، جس میں پیکر بھی ہیں، جس میں کنایا بھی ہے، جس میں وہ ساری چیزیں جو اس شدت کو انگیز کر سکیں. مطلب ایک ایسا آدمی کی نظم قوما ہے جیسے من، اور وہ کیا ہے مدر لینڈ، اور وہ ایک نظم ہے. ایک نظم جو خوشی لگرم کا پیشاب ہے، اس میں بھی یہ کام ہے، حالانکہ اس کی لے تھوڑی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس میں سب میں انہوں نے لڑکیوں اور کہاں ہو تم، ان سب میں انہوں نے ایک اپنے لفظوں کے اندر ایک دیوار تیار کی ہے جس سے سب ٹاکا سکیں، اور ایک میدان جنگ تیار کیا ہے جہاں وہ ڈر سکیں. تو کسی بھی فائن آرٹ میں اور سب سے بڑا شاعری میں سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ، لیکن ان کیفیات کو اگر ہم براہ راست اظہار کی سطح پر لائیں گے تو ہم جسمانی طور پر لہو لہان ہوں گے. لیکن ہماری تاریخ جو ہے انسانی تاریخ، اس میں یہ شاعری اور ادب اور سارے موسیقی اور رقص اور ساری جو پینٹنگ، وہ ساری چیزیں آئی ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنا اظہار ایک ایسے طریقے سے کر سکیں جس میں ہم اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کریں، اپنے آپ کی توسیع کریں، اپنے آپ سے تجاوز کریں، اپنے آپ کو اپنے وجود کی سالمیت کے ساتھ انگیز کریں اور اس کو اظہار دیں. تو انہوں نے فن کا راستہ اختیار کیا، اور وہ ساری جنگیں جو انہیں باہر لڑنی تھیں اس کے لیے اپنا میدان اپنی نظم میں ایجاد کیا اور تیار کیا. اور یہی ہے مطلب لڑکیوں کہاں ہو تم، تب لڑکیوں کی جو ایک عورت کی جو ایک فطری جو سلاست ہے اور جو اس کا ایک جمالیاتی اس کا مرکز ہے، اس کے اندر اس کو کنٹراسٹ میں لا رہے ہیں اس وحشت کے پر کار کرنے و کام کرنے والے، اور اس پر اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے لوگوں کے لیے. تو اب یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ باہر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر جو انسان کے اندر خود اپنی خودکشی کی کیفیتیں ہیں اور جو اپنی تعمیری جو کیفیتیں ہیں، ان دونوں کو براہ راست ایک دوسرے کے سامنے کنٹراسٹنگ پوزیشن میں لایا جا رہا ہے. قوما تو بہت ہی خوبصورت نظم ہے اس لحاظ سے کہ وہ خود سارا رزمیہ ان کے اندر، ان کا اپنی اس خاموشی سے، گہری خاموشی سے جو قوما میں چلے جانے کی، لیکن اسی کام مائیت انہوں نے ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ بے ہوشی کی اور اچیتن کی، نشچیت ہونے کی اور شعور میں ہونے کی، دونوں کیفیتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آمیز ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے، ایک بریکنگ چیز ہے. یہ جو شاعری ہے ہماری ان کی، وہ میں سمجھتا ہوں ہندی شاعری کی روایت سے آتی ہے، اس لیے کہ اس میں بیشتر چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں تو نظم کی روایت میں ہے. تو جیسے پروٹسٹ پوئٹری جو حبیب جاوید کی ہے، وہ بہت ہی خصوصی چیز ہے. مطلب وہ تو ایک نثر ہے، نثر کیا مطلب ایک للکار ہے، وہ ہے جو کچھ بھی. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کی جو پوری ٹکراؤ ہو رہا ہے معاشرے میں، جو ایک اپنے وجود پر جو ایک بار بار جو حملے ہو رہے ہیں، اب وہ جس طرح سے بھی ہو رہے ہوں، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس میں ایک تاریخ کا بھی ایک ڈائمینشن ہے جو ہونا چاہیے کہ
ظلم اور مظلومیت کی اس رزمگاہ میں جو ظالم ہیں وہ مظلوم بھی کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی مظلوم ظالم بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے کچھ چیزیں اس میں مدر لینڈ والی نظم میں آئی ہیں، اس میں بہت سے اسپاٹس ہیں، ڈبل اسپاٹس جو اس دنیا میں اس وقت گرم اور سرگرم ہیں، ان کی جھلکیاں بھی وہاں پر آتی ہیں. تو اس تخلیقی ایجاد پسندی یا تخلیقی ایجاد کاری پر میں بہت خوش ہوں، اور انہوں نے سچ مچ ہمیں ایک ایسا ایک نیریٹو دیا ہے اردو نظم کو، جسے اور طاقت اور تقویت ملے، وہ خود دیں یا کوئی اور دے. نام خاور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت اچھے نظم کے شاعر ہیں، اور ان کی بات پر بھی کبھی ہم لوگ بات کریں گے. تو میرے خیال سے یہ بہت سی دو تین نظمیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت شدید غصہ ہے، بہت شدید غم ہے، اور اس میں مسلسل کوئی رو رہا ہے، کوئی دلاسا دے رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کو چپ کرا رہے ہیں، لیکن کبھی وہ بہت چیخ اٹھتا ہے، کبھی بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کبھی بے بسی کے عالم میں چھٹپٹانے لگتا ہے. تو یہ ساری کیفیتیں ان کم از کم جو میں نے ابھی تک پڑھی ہیں نظمیں، وہ بہت بڑا ریکارڈ ہیں ہمارے زمانے کی، جو بنیادی کیفیات ہیں ان کو برف میں لانے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشگیر اس سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے، اور نئی تخلیقی قوتیں ان میں پیدا ہوں گی. بہت شکریہ.